بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ کی امت گناہ بھر بھر کر آئے گی۔ اگر امت کا ہر فرد صرف ایک لفظ کہہ دے، اگر وہ بول نہیں سکتا تو دل میں کہہ دے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کی مغفرت اور گناہ معاف کر دوں گا۔ وہ لفظ یہ ہے۔ ناظرین محترم، انسان خطا کا پتلا ہے۔ زندگی کے سفر میں انجانے میں یا جان بوجھ کر گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ ان گناہوں کی شامت سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، رزق میں تنگی، دل میں بے سکونی اور زندگی میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ گناہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ عبادات میں سستی، دعا میں بے دلی اور توبہ سے غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پایہ ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ گناہوں سے بھرپور زندگی کو بھی ایک سچی توبہ سے پاک کر دیتا ہے۔ قرآن میں فرمایا، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ناظرین، انسان کی فطرت میں کمزوری ہے، وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ گناہ اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ انسان خود مایوسی میں ڈوب جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب نجات ممکن نہیں۔ مگر اے بندہ خدا، یاد رکھ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل تیرے گناہوں کی تعداد سے کہیں زیادہ وسیع اور عظیم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اپنے غضب پر غالب کر دیا ہے۔ اس کا فضل ایسا ہے کہ وہ ایک توبہ کرنے والے بندے کے سارے گناہ معاف کر کے اسے محبوب بنا لیتا ہے۔ جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ صرف اسے معاف کرتا ہے بلکہ بعض اوقات اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گناہوں کی مغفرت کے حوالے سے ہے کہ جس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر آپ کی امت کا ہر فرد گناہ بھر بھر کر آئے گا، اگر گناہوں کے باوجود وہ یہ ایک لفظ کہہ دے اور جو بول نہ بھی سکتا ہو، وہ اگر دل میں ہی اپنے گناہوں کا تصور لاتے ہوئے اس لفظ کو ادا کر لے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کی مغفرت اور گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وہ لفظ جاننے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ تمام امت محمدی کے گناہوں کی مغفرت ہو سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا، میری امت کا کیا ہوگا؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا امتی گناہ بھر بھر کر آئے گا، صرف ایک لفظ اپنی زبان سے کہہ دے، ان کے 1000 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام سے یہ الفاظ سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری خطبہ دے چکے تو اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ پھر جب آپ کو بے ہوشی ہوئی تو دروازے پر ایک شخص نے آ کر پکارا، السلام علیکم۔ کسی نے اس کی آواز سن کر یہ جواب دیا کہ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ہوشی ہے، اس وقت تمہیں آنے کی اجازت نہیں۔ اس شخص نے پھر پکار کر کہا، السلام علیکم اہل بیت النبوہ۔ جب دوسری مرتبہ پکارنے والے نے پکارا تو اس عرصے میں ان کی آواز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
کان میں گئی۔ فرمایا اے فاطمہ کون ہے؟ عرض کیا کہ ایک شخص گھر میں آنے کی اجازت مانگتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ بے ہوشی کا غلبہ ہے، اسی لیے ہم نے اسے اندر آنے کی اجازت نہ دی۔ فرمایا اے فاطمہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ کون کھڑا ہے، اجازت مانگ رہا ہے؟ یہ گھروں کو ویران کرنے والا، قبروں کو آباد کرنے والا، بچوں کو یتیم کرنے والا، عورتوں کو بیوہ کرنے والا، دوستوں کو دوستوں سے چھڑانے والا، یہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں، جلدی آنے کی اجازت دے دو۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سنا کہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے ہیں تو بے ساختہ رو پڑی، ہائے مدینہ آج ویران ہو جائے گا، یا اللہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آج جا رہے ہیں، یہ ملک الموت ان کو لینے آئے ہیں۔ ادھر ملک الموت مکان کے اندر تشریف لائے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کو کیا ہوا؟ پھر بہت روئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، فرمایا کہ اے فاطمہ اتنا نہ رو، کیونکہ آپ کے رونے کے ساتھ آسمان کے فرشتے اور حاملان عرش روتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنسو پونچھے اور فرمایا ان قریب سب سے پہلے اے فاطمہ تو مجھ سے آ کر ملے گی۔ پھر ملک الموت نے فرمایا اے ملک الموت اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہ 7ویں آسمان پر ہیں۔ آسمان کے ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تعزیت دے رہے ہیں کہ اے جبرائیل علیہ السلام آج تمہاری رسالت ختم، آج تمہارا قرآن پہنچانا بھی تمام ہوا۔ اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو جبرائیل علیہ السلام بھی دنیا سے گئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام فرمایا ہے، آپ کا مزاج پوچھا ہے۔ فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام اس عالم میں میرے لیے کیا تیار کیا گیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آنے کی خوشی میں دوزخ کو ٹھنڈا کر دیا ہے، جنت آراستہ کر دی گئی ہے، آسمان پر فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہیں، دربان جنت کا دروازہ کھولے آپ کو انتظار کر رہا ہے۔ فرمایا اے جبرائیل علیہ السلام بتاؤ میری امت کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ جس کے ہونٹوں میں جان رہ جائے گی وہ بھی اگر دل میں توبہ کرے یا توبہ کے لیے ہونٹ ہلائے گا تو بھی 1000 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جس نے توبہ کی اس کو آپ اپنی شفاعت سے بخشوائیں گے، آپ جس کی شفاعت فرمائیں گے وہ بخشا جائے گا، آپ غم نہ کھائیں۔ اتنے میں ایک اور فرشتے نے حاضر خدمت ہونے کے لیے عزم طلب کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہے؟ عرض کیا یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام فرشتہ ہے، آسمانی دنیا کا دروغہ ہے۔ جس دن اس نے آپ کو معراج کی شب میں دیکھا آپ کی جمال کا عاشق ہوا ہے، آج اسے معلوم ہوا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائیں گے۔ اس نے بارگاہ اقدس میں عرض کیا میں نے رب الہی سے عاجزانہ دعا کی تھی کہ مجھے ایک مرتبہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان کی زندگانی میں کرنے کا موقع عنایت فرمائیں۔ یہ فرشتہ رب العزت سے اجازت لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ملک الموت حاضر ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ملک الموت تم میری زیارت کرنے آئے ہو یا میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا مجھے خدا پاک نے حکم دیا ہے کہ جو کچھ مرضی ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو ویسے ہی کرنا۔
اگر جناب کی مرضی ہو تو روح قبض کر لوں، ورنہ زیارت کر کے چلا جاؤں گا۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خداوند کریم نے آپ کو بلایا ہے اور اب آپ کا دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حور و غلام آپ کی زیارت کے لیے مشتاق ہیں، کیونکہ آج آسمان کو سجا دیا گیا ہے۔ حوروں کو بلا خوف بننے سنورنے کا حکم ملا ہے کہ اگر آپ آسمان پر تشریف لے جانا چاہیں تو آپ کو ہم لے چلیں، اگر آپ یہیں دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی، اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت ہوا کہ اب اللہ کو یہی منظور ہے کہ دار فنا کو چھوڑ دوں اور دار بقا کو اختیار کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، میری ازواج کو سامنے بلاؤ۔ سب بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، تم صبر کرنا اور تقویٰ اختیار کرنا، اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ اب وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ تم آج کے بعد میری آواز نہ سنو گی اور نہ ہی مجھے دیکھو گی۔ اور پھر فرمایا، اے فاطمہ، میری بیٹی حسن اور حسین کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی آدمی کو بھیجا اور کہا، بہت جلد حسن اور حسین کو بلاؤ، کیونکہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت بہت قریب ہے۔ وہ شخص حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو بلانے گیا تو راستے میں حضرت حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بچے تھے اور اپنے گھر کی طرف سفر پر گامزن تھے، اور قاصد نے عرض کیا کہ جلدی چلو، تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ حضرت حسن کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے دیکھتے ہوئے فرمایا کہ میں نے کہا تھا بھائی جان کہ میرا دل آج افسردہ ہے کہ آج میں نانا جان کی خدمت اقدس میں رہوں۔ میرا دل مانتا تھا آج کچھ ہونے والا ہے، اس لیے ہم پہلے سے ہی گھر کی طرف چل نکلے تھے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اتنی جلدی کیوں ہے؟ کیا ہمارے نانا جان کا آخری وقت ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات فرمائیں گے؟ دونوں شہزادے گھبرائے ہوئے حاضر ہوئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بٹھا کر ان کے سروں پر ہاتھ پھیر کر فرمایا کہ میری امت کے ظالم تم پر ظلم کریں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان پر ظلم ہوگا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کو کہیں گے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی وفات کی باتیں سن کر روئے۔ ان کی آواز سے جو مجمع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا حجرہ شریف کے چاروں طرف جمع تھے، وہ سب رونے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد آپ کی امت کا رکھوالا کون ہوگا؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر صورت میں اچھی جگہ تشریف لے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنی امت سے جدائی کے صدمے سے روتا ہوں۔ جب صحابہ کرام کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میرے حجرے کا پردہ اٹھاؤ، میں ایک آخری نظر اپنی امت کو دیکھ لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پردہ اٹھایا اور صحابہ کرام کو پاس بلایا۔ جب وہ دیوانوں کی طرح رونے لگے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مصیبت زدہ لوگوں، صبر کرو، میں جاتا ہوں تمہارے لیے حوض کوثر اور جنت آراستہ کرتا ہوں۔ تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے، تم سے پہلے
کوئی امت نہ جائے گی۔ اے میری امت، دین اسلام پر قائم رہنا اور قرآن کو اپنا ایمان۔ اے اللہ، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ یہ فرماتے فرماتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئیں اور ماتھے پر پسینہ آیا، بے ہوشی طاری ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو اشارے سے رخصت کیا۔ صحابہ کرام باہر چلے گئے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حشر کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈوں گی؟ فرمایا کہ لوح محمد کے نیچے۔ عرض کیا کہ اگر وہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہوئی تو فرمایا کہ حوض کوثر پر۔ اگر وہاں بھی نہ ہوئی تب میزان عدالت کے پاس، جہاں امت کے اعمال تولے جائیں گے، یا تو پل صراط پر، وہاں جہنم کے کنارے پر کھڑا امت کی سلامتی سے گزر جانے کی دعا کرتا رہوں گا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سب کی وصیت سے فارغ ہوئے، فرمایا کہ اے ملک الموت، مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ ملک الموت نے روح قبض کرنا شروع کی۔ وہ تکلیف شروع ہوئی تو فرمایا اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، الہی تو ہی موت کی تکلیف آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھروا کر موت کی گھبراہٹ میں گھڑی گھڑی پانی میں ہاتھ ڈالتے، وہ ہاتھ منہ پر پھیرتے اور فرماتے اے اللہ، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا حضرت، آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ فرمایا اے فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزع کی تکلیف زیادہ ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور اپنا منہ پھیر لیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو دیکھو، نماز کی حفاظت کرنا۔ آپ یہ فرمانے لگے یا رب امتی، یا رب امتی، کہتے کہتے جان سینے تک سمٹ آئی۔ نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی مگر امت گناہگار کا کلمہ منہ پر جاری رہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ کی امت پر 1000 درجہ آپ سے زیادہ مہربان ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجیے۔ یہ سن کر فرمایا کہ اب میرا دل ٹھنڈا ہوا۔ اب گردن مبارک کا مہرہ ایک طرف کو مائل کیا اور روح مبارک قبض ہوئی۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو ان الفاظ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر آپ کی امت گناہ بھر بھر کر آئے گی تب بھی یہ الفاظ پڑھ لے گی، یا جو پڑھنا نہیں بھی جانتا وہ دل میں تصور کر لے گا، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کی بخشش فرما دے گا، اس کی زندگی بھر کے گناہ معاف کر دے گا، اس کی مغفرت کر دے گا اور اس کے لیے دنیا آخرت آسان کر دے گا۔ تو ناظرین محترم، یہ الفاظ آپ چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ آپ اپنے دن بھر کی مصروفیات میں جب آپ کو وقت مل جائے، آپ کہیں پر بھی موجود ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے تو آپ ان الفاظ کو بکثرت پڑھ سکتے ہیں۔ ان الفاظ کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے، اور باوضو ہو جانے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت بہت زیادہ ہے، اس لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے جن الفاظ کی تسبیح کرنی ہے وہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورت کے الفاظ ہیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ ترجمہ، اور اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو، بے شک میرا رب بہت مہربان اور محبت کرنے والا ہے۔ یہ آیت حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو خطاب کرتے ہوئے نازل ہوئی، جس میں توبہ اور استغفار کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم، نہایت رحم کرنے والا، اور ودود، بے پناہ محبت کرنے والا کو بیان کیا گیا ہے تاکہ بندے اس کی طرف رجوع کریں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ان الفاظ کی مکمل ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ پورے 100 مرتبہ آپ نے ان الفاظ کو پڑھنا ہے۔ ان الفاظ کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کو صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 41 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ ناظرین محترم، گناہوں کی مغفرت کے لیے قرآن و حدیث میں بہت سے وظائف اور دعائیں وارد ہوئی ہیں جو انتہائی بابرکت اور مجرب ہیں۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے تمام حتیٰ کہ بڑے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے ان الفاظ کو پڑھنے کے بعد آخر میں درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ توبہ نصوحہ یعنی سچی توبہ کہ جس کے بعد گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا ہے اور خلوص دل سے پچھلے تمام گناہوں پر شرمندگی اور ندامت کا اظہار کرتے ہوئے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، کیونکہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ بس دل سے پکار کر، آنکھوں میں آنسو بہا کر سچی توبہ کر کے دیکھیں کہ کس طرح رب کریم اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے۔ وصیت یہ ہے کہ دل سے نظام تو زبان پر استغفار ہو اور نیت یہ ہو کہ آئندہ گناہوں سے بچا جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ بس اللہ کی رحمت سے ہمیشہ امید رکھو اور توبہ کرتے رہو۔ جو انسان خلوص دل کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ان الفاظ کو پڑھتا ہے اور دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، اور ہماری توبہ قبول فرماتے ہوئے ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔